11 कोनिया मई 1246। बैप्टिज्म की रस्म आग के जरिए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस इम्तहान से कैसे गुजरूंगी। आज सुबह ही सुबह न जाने कहाँ से एक औरत शम्स तब्रेज़ी को पूछती हुई आ गई। मैंने उसे कहा कि वो घर पर नहीं है, लिहाजा कुछ देर के बाद आना, मगर उसने कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं और वो बहुत दूर से आई है। चुनाचे मैंने उसे इजाज़त दे दी कि वो बाहर बरामदे में बैठ जाए। अब मुझे भी ज़रा इस औरत के बारे में खुद होने लगी और मैंने इससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वो ज़रा नीचे को झुकी और उसने अपना नकाब ऊपर उठाया। उसका चेहरा जगह जगह से सूजा हुआ था और साफ जाहिर था कि किसी ने उसको नहायत बेदर्दी से पीटा है, मगर ज़ख्मों और चोटों के निशानात के बावजूद इसका हुस्न इंतहाई दिल आवेज़ था। आंसुओं और हिचकियों के दौरान इसने वही बात बताई जिसका मुझे अंदेशा था। वह कहवा खाने से भागी हुई एक तवाइफ थी। मगर मैंने इस बदनाम जगह को खैराबाद कह दिया है, वो कहने लगी। मैंने हम्माम में जाकर 40 बार वज़ू किया और 40 नमाज़ें पढ़ी। मैंने कसम उठाई कि मेरी ज़िंदगी खुदा की राह में वक्फ़ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने उसके ज़ख्म दिल में झांका और हैरत करती रही कि वो किस कदर नाजुक और कमज़ोर लड़की है, लेकिन किस कदर दलेर और बहादुर भी कि बेधड़क ऐसी दुनिया में कदम रख दिया जिसके बारे में वो कोई इल्म नहीं रखती थी। अगरचे ऐसी गिरी पड़ी ख़वातीन को मैं अपने आसपास देखना भी गवारा नहीं करती, मगर इसमें कोई ऐसी बात थी जिसने मेरा दिल हिला कर रख दिया। हमदर्दी और मासूमियत की कशिश ने मुझे पिघला कर रख दिया। मैंने आज तक ऐसी मजबूर और बेकस और बेबस औरत कभी नहीं देखी। उसकी बादामी आंखें हज़रत मरियम की याद ताज़ा कर रही थीं। मुझ में ये हिम्मत ना रही कि मैं इसे यहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दूँ। मैंने उसे बरामदे में इंतज़ार करने की हिदायत दे दी। इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकती थी। वो दीवार का सहारा लेकर मरमर की मूर्ति की तरह बैठ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद जब रूमी और शम्स अपने काम से वापस आए तो मैंने दौड़कर उन्हें एक नए और गैर मुतवक्का मेहमान की आमद से मुतला किया। गोया तुम ये बता रही हो कि हमारे घर के बरामदे में एक तवाइफ मौजूद है? रूमी अजीब से उलझे हुए अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, और वो कहती है कि उसने फलाह की राह पाने के लिए कहबा खाने को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ओह, यकीनन ये वही लड़की सहराई गुलाब होगी, शम्स बुदबुदाया। उसके लहजे में हैरत से ज़्यादा मुसरत फूट रही थी। तुमने उसे घर के बाहर क्यों ठहराया हुआ है? जाओ, उसको अंदर लेकर इज्जत और एहतराम से बिठाओ। मगर जब हमारे पड़ोसी और जानने वालों को ये इल्म होगा कि हमने एक बदनाम औरत को अपने घर में ठहराया हुआ है तो वो लोग क्या कहेंगे? मैंने नुक्ता एतराज़ उठाया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। आखिर हम सब लोग भी तो किसी न किसी तरह इसी छत के नीचे रह रहे हैं, शम्स कहने लगा। बादशाह और फ़कीर, कुमारियाँ और फाहशाएँ, आखिर ये सब भी तो एक आसमान के तले रिहाइश पजीर हैं। मैं मंतक में शम्स का मुकाबला कहाँ कर सकती थी? हर बात का जवाब उसकी ज़ुबान की नोक पर मौजूद रहता था। मैंने जल्दी से उस औरत को घर के अंदर कर लिया, क़ब्ल इसके कि पड़ोसियों की बुरी निगाहें इस पर पड़ें, और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि खुदा हमें हर मुसीबत से बचाए। घर में आते ही उसने बड़ी अक़ीदत से शम्स के हाथों को बेहोश देना शुरू किया। वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। तुम्हें यहाँ देख के मेरे दिल को बेहद सुकून हासिल हुआ है, शम्स ने भी ऐसे प्यार भरे लहजे में कहा जैसे वो किसी अरसे दराज से बिछड़े हुए दोस्त से मिल रहा हो। अब तुम दोबारा वापस वहाँ नहीं जाओगी। बस ये समझ लो कि वो बाप तुम्हारे लिए बंद हो गया है। खुदा करे तुम्हें यह नया सफ़र मुबारक हो। तुम सीधी राह पर चलती रहो। सहराई गुलाब बमुश्किल अपनी चीख रोक सकी। मगर वो लोग मुझे चैन से नहीं जीने देंगी। इस नायिका ने यकीनन अपने आदमी मेरी तलाश में दौड़ा दिए होंगे। आप लोग नहीं जानते वो किस कदर जालिम दरिंदे हैं। अपने जहन से फजूल ख्यालात मिटा दो, शम्स ने उसे टोका। एक कानून अच्छी तरह समझ लो, जब कोई अल्लाह के लिए दुनिया को ठुकराता है तो फिर उसे अपने आप को खुदा के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी अब अल्लाह ताला की अमानत है और आज तुम्हारी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग भी इसी दुनिया के बासी हैं और किसी से अलग नहीं हैं, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि हम दुनिया की बातों में आकर अपना रास्ता बदलने वाले नहीं हैं। रात आ गई। मैंने सहराई गुलाब को उसका बिस्तर दिखाया। वो फ़ौरन दुनिया माफिया से बेखबर सो गई। मैं कमरे में वापस आ गई जहाँ रूमी और शम्स बातों में मसरूफ़ थे। तुम भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकती हो, शम्स ने मुझे देखकर कहा।
موضوع سخن کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک روحانی رقص، کہہ رہا۔ تم نے کبھی اس رقص کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ایسا کون سا رقص ہے جس کے مزے تم لوگ لوٹ رہے ہو؟ مولانا، تم ایک عالم دین ہو، کوئی مداری نہیں، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، رومی نے کہا۔ بہت دیر سے میں اور شمس اسی پر بحث کر رہے ہیں۔ درویشوں کا تیز چکر والا ایک خاص رقص ہوتا ہے، اس کو سیما کہتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس روحانی رقص میں حصہ لینا چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا، مگر یہ درد دل کے درد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر کیا لوگ اسے پسند کریں گے؟ ایسے رقص کے بارے میں کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے شمس کو مخاطب کیا، اس امید میں کہ وہ اس مسئلے کو یہیں ختم کر دے گا۔ فی الحال اس مسئلے کو یہیں موقوف کر دو۔ یہ عام آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ شمس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، کیا ہمیں اپنے اعتقاد کا کوئی ثبوت نہیں دینا ہے؟ اور ہماری بحث اختتام کو پہنچی۔ سلطان ولاد، کونیا، جون 1246۔ حسن اور خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ شمس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ہر شخص رقص دیکھ کر محظوظ ہوگا، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا انداز اور خیال ہوگا۔ چنانچہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بعض لوگ خوش ہوں گے اور کچھ لوگ ناراض۔ بہرحال سیما کی شام میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید یہ رقص دیکھنے کوئی بھی نہ آئے۔ گھبراؤ مت، شمس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ اگرچہ عام لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، مگر وہ تمہارے والد کی بے حد قدر کرتے ہیں، لہٰذا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ ان کا شوق اور تجسس انہیں یہاں کھینچ لائے گا۔ اور یہی ہوا۔ جشن والی رات ہوادار اور کھلی چھت والا کمرہ مکمل بھرا ہوا تھا۔ ان میں تاجر، لوہار، بڑھئی، دوا فروش، کلرک، نان بائی وغیرہ وغیرہ سب شامل تھے۔ حتیٰ کہ شیخ یاسین بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھا۔ ایک کونے میں چند خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاہ کیہ خسرو بھی اپنی مشیروں اور وزیروں کے ہمراہ سب سے آگے کی نشستوں پر تشریف فرما تھے۔ میرے والد کی اس قدر عزت افزائی ہو رہی تھی، خود مجھے بھی اس کا اندازہ نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مخالفین کے منہ بھی بند ہو گئے تھے۔ حاضرین اور تماشائیوں کو اپنی اپنی نشست سنبھالے کافی وقت گزر گیا، بلکہ یہ مسئلہ حل ہو جانے کے بعد بھی وہاں ایک شور ہنگامہ بہت دیر تک بپا رہا، اور آخر میں لوگ سرگوشی پہ اتر آئے۔ میرے بائیں جانب جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ شمس کا مخالف تھا۔ اس کا نام شرابی سلیمان مشہور تھا، اور اس وقت بھی اس کے جسم سے شراب کی سڑائیں نکل رہی تھی، لیکن میں نے برا نہیں منایا۔ میرے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، میری ہتھیلیاں پسینے میں تر تھیں، گھڑیال اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میرے دانت مسلسل بج رہے تھے۔ یہ تماشا میرے والد صاحب کی شہرت میں یقیناً اضافے کا باعث بننے والا تھا۔ میں خدا سے دعائیں کرتا رہا، مگر مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ مانگوں تو کیا مانگوں۔ میری دعائیں، عبادات تو خود ناتواں اور شکستہ تھیں۔ آوازوں کا ایک شور تھا کہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سے تحسین اور آفرین کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ یہ ایک ایسا دل فریب منظر تھا کہ جس نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ لوگوں کی سانسیں رک گئی تھیں اور سب کے سب فرفتہ ہو کر دم بخود نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ یہ کون سا رقص اور کیسا ساز ہے؟ سلیمان نے میرے کان میں کہا۔ اس کی آواز میں خوشی و مسرت کا ایک طوفان پنہاں تھا۔ اس کو نے کہا جاتا ہے، میں نے اسے بتایا۔ یہ لفظ میں نے اپنے والد اور شمس کی گفتگو کے دوران سنا تھا، اور اس کی آواز ایک ایسی زبردست خوشی اور حیرت کی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص اچانک اپنی محبوبہ کو دیکھ لے۔ نے مدھم ہوتے ہوتے اب خاتمے کے قریب تھا۔ میرے والد صاحب اسٹیج پر نمودار ہوئے، بڑے پروقار انداز میں۔ دھیمے دھیمے قدم رکھتے ہوئے انہوں نے حاضرین کو سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ 6 درویش ان کے ساتھ تھے، یہ سب ان کے شاگرد تھے۔ سبوں نے سفید گھیرے دار لہنگا پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے سینے پہ اپنے ہاتھ رکھے اور میرے والد کے سامنے 2 زانو ہو کر شاباشی طلب کی۔ اب ایک اور موسیقی شروع ہوئی۔
اور تمام درویش لٹو کی طرح گھومنے لگے، پہلے ذرا آہستہ اور پھر تیز آواز آتی چلی گئی۔ ان کے گھیردار لباس جو کہ لہنگے کی شکل کے تھے کھل کر پھولوں کی طرح پھول گئے۔ یہ منظر واقعی قابل دید تھا۔ میں فقر اور انبساط کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شادی غم کے باعث میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی تاکہ ان کے تاثرات کا بھی جائزہ لے سکوں۔ سب کے سب ٹکٹکی باندھ کر یہ رقص دیکھ رہے تھے اور کسی کی بھی نگاہیں رقاصوں پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ درویش اس قدر تیز گھوم رہے تھے جیسے اسی میں ان کی بقا ہے، اور پھر پردے کے پیچھے موسیقی میں رباب کی دھن بھی شامل ہو گئی اور ڈھول کی تھاپ گونج اٹھی۔ یہی وہ خاص موقع تھا جب شمس اسٹیج پر نمودار ہوا، گرد کے ایک طوفان کی طرح دھول اڑاتا ہوا۔ اس کا پیراہن دوسروں سے مختلف تھا، وہ بھی رقص میں شامل ہو کر جھومنے لگا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ذرا اور تیز۔ اس کے بازو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور چہرہ سورج مکھی کی طرح ہو رہا تھا، گویا اسے سورج کی تلاش ہے۔ کئی لوگ احترام اور دبدبے سے معروب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو شمس تبریزی سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ شمس بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ایڑیوں پر گھوم رہا تھا، جبکہ والد صاحب کے انداز میں ایک متانت اور وقار تھا۔ وہ برگد کے درخت کی طرح ایک ہی جگہ منجمد تھے اور ان کے ہونٹ دعاؤں میں مصروف تھے۔ آخر کار موسیقی کا زور تمام ہوا۔ درویشوں نے یکلک جھومنا اور ناچنا بند کر دیا۔ ان کے لباسوں کا پھول ہوا نکل جانے کے بعد اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ ایک عقیدت مندانہ سلام کرتے ہوئے والد صاحب نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں محسوس ہوا کہ رقص کے دوران ہم لوگوں میں کس قدر ہم آہنگی تھی، لیکن اب ایک افراتفری کا سما تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشیوں اور جذبات کا اظہار کرے۔ اس ہنگامے میں میرے والد صاحب کی آواز گونجی، میرے دوستوں، اس رقص کا نام ہے سیما۔ درویش یہاں پھرکی کی طرح گھومتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد سے ہر عمر کے درویش سیما کو اپنا لیں گے۔ ایک ہاتھ آسمانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اور دوسرا زمین کی طرف، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہم انسانوں کو بخشا گیا ہے، جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر گزاری کا اظہار کریں وہ کم ہے۔ حاضرین مسکرانے لگے اور انہوں نے اس تقریر اور تقریب کو پسند کیا۔ پورے حال میں بے قراری سی چھا گئی۔ اس قدر عظیم الشان خیال و تحسین کا اندازہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں اپنے والد کی عظمت پہ اش اش کر اٹھا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب میرے والد اور شمس تبریزی کو وہ عزت اور مقام مل گیا جس کے کہ وہ حقدار تھے۔